السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین کرام اور اسلام کے غیور فرزندوں، آن لائن ہونے والے اس مسابقے میں میری گفتگو کا موضوع ہے عاشق رسول کون ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی مختلف چیزوں کے درمیان ایک مقناطیسیت پیدا فرمائی ہے۔ اگر یہ مقناطیسیت دو بے جان چیزوں کے درمیان ہو تو اسے کشش کہتے ہیں، اور اگر یہ مقناطیسیت دو جاندار چیزوں کے درمیان ہو تو اسے میلان اور محبت کہتے ہیں۔ دل کی کسی خوبی کی طرف مائل ہو جانے کو محبت کہتے ہیں، اور اسی محبت میں غرق ہو جانے کو عشق کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس فانی دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو نہ ہماری چشم بینا نے دیکھا ہے، نہ ہی ہماری ان سے کوئی شناخت ہے، نہ ہی ان سے خونی رشتوں کا تقدس وابستہ ہے، نہ ہی ہم کو ان سے کوئی مالی فائدہ پہنچا اور نہ ہی سیاسی فائدہ، لیکن پھر بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں محض ان کے فضل و کمال، علم و ہنر، جود و سخا، اخلاق و کردار اور ان کی تمام دیگر عدیم النظیر صفات کی وجہ سے۔ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے، ہم نوشیروان سے محبت کرتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، ہم رستم اور اسفندیار کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں ان کی شجاعت کی وجہ سے لیتے ہیں ان کی علم و حکمت کی وجہ سے، ہم فردوسی اور سعدی سے محبت کرتے ہیں ان کی قوت گویائی کی وجہ سے، ہم صحبان وائل سے محبت کرتے ہیں اس کی خطابت اور طلاقت لسانی کی وجہ سے، ہم لبید اور متنبی سے محبت کرتے ہیں ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، ہم شیکسپیئر اور ہیومر سے محبت کرتے ہیں ان کے ادبی کمال کی وجہ سے، ہم لیلا اور مجنوں کی مثال دیتے ہیں ان کے کمال عشق کی وجہ سے، ہم مصر کی قلوپترا کا نام بڑی محبت سے لیتے ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ تو پھر ہم اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کریں جس کے اندر یہ تمام کمالات بدرجہ اتم موجود ہیں؟ ہم اس عظیم انسان سے محبت کیوں نہ کریں جس کے اندر یہ تمام اوصاف علی وجہ الکمال پائے جاتے ہیں؟ ہم اس ذات عالی صفات سے محبت کیوں نہ کریں جس کے اندر رب کائنات نے جملہ انبیاء کرام کے صفات کو جمع کر دیا تھا؟ محترم سامعین کرام، وہ کون سا خلق ہے، وہ کون سا کمال ہے، وہ کون سی صفت ہے جو محبوب رب العالمین میں نہیں؟ آپ کی ذات میں آدم کا خلق، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا جذبہ ایثار، اسحاق کی رضا، یعقوب کی تسلیم و فنا، یوسف کا حسن، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، ایوب کا صبر، یوشع کا جہاد، یونس کی اطاعت، دانیال کی محبت، لوط کی حکمت، شیث کی معرفت، الیاس کا وقار، داؤد کی آواز، یحییٰ کی عفت و پاک دامنی اور عیسیٰ علیہ السلام و کمالات اللہ رب العزت نے آپ کے اندر جمع کر دیے تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ میرے دوستو، جس ذات کے اندر ایسے اعلیٰ اوصاف، ایسے ارفع کمالات اور ایسے بلند اخلاق جمع ہو تو پھر اس ذات سے عشق نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جس نے اپنے ہادی، اپنے قائد اور اپنے محسن سے جتنی الفت و محبت کی وہی عاشق صادق بنا، وہی محب حقیقی بنا، وہی مومن کامل بنا، وہی شیدائی اور جانثار بنا۔ اسی بنا پر امام خاتم الرسل ہادی السبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے شہدائیان محمد، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیزوں سے زیادہ مجھ سے الفت و محبت نہ کرو گے اس وقت تک تم مومن کامل نہیں کہلاؤ گے۔ یہی ہمارا عقیدہ اور یہی ہماری تکمیل ایمان ہے۔ عشق رسول ہی ایمان کی بہار ہے۔ جو رحمت للعالمین سے محبت کرے گا وہی رب العالمین کا محبوب ہوگا، جو خیر البشر کی اطاعت کرے گا وہی خالق بشر کا فرما بردار ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔
رسول عربی کے دیوانوں، سچا عاشق اور سچا محب بن کر ہمیں اپنے محبوب کی صورت سے، اپنے محبوب کی عادت سے، اپنے محبوب کے گفتار و کردار سے، اپنے محبوب کی اداؤں سے، اپنے محبوب کے خاندان اور قبیلے سے، اپنے محبوب کے شہر اور گلی کوچوں سے اور اپنے محبوب سے متعلق اور منسوب ہر چیز سے الفت و محبت رکھنی چاہیے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا طلسم فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ اخیر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نبی کا سچا پکا شیدائی بنائے اور آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول عربی کی محبت میں جینے اور اسی خاطر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔